نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 30 محرم الحرام کا درس۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی اور اہل کنعان کے ہادی و پیغمبر تھے۔ قرآن کریم میں 10 سے زائد مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے اور جگہ جگہ ان کے اوصاف کا تذکرہ کر کے ان کے جلیل القدر نبی، صاحب صبر و قناعت اور حضرت یوسف علیہ السلام کے انتہائی نیک و صالح والد محترم ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عبرانی زبان میں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی وہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے 4 شادیاں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اولاد عطا فرمائی۔ ان کے 12 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ بنیامین کے علاوہ سارے لڑکے عراق کے شہر فدان ارم میں پیدا ہوئے تھے۔ 130 سال کی عمر میں وہ اپنے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی فرمائش پر اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر چلے گئے۔ وہاں 17 سال قیام رہا اور وہیں 147 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فلسطین لا کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سراقہ کے گھوڑے کا زمین میں دھس جانا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے پیچھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تو اسی وقت اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر اس نے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ جو بھی آپ کی تلاش میں آئے گا اس کو میں واپس کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، چنانچہ اس کا گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا۔ ایک فرض کے بارے میں باجماعت نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی تو اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ ایک سنت کے بارے میں دشمن کی ہنسی سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ترجمہ، میں بلاؤں کی سختی اور بدبختی کے لاحق ہونے اور بری تقدیر اور دشمنوں کے ہنسنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ یاسین کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ اور سخت جلنے کا عذاب ہے۔ دنیا کے بارے میں مال جمع کر کے خوش ہونا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالیں گے جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ آخرت کے بارے میں جہنم کی ایک وادی کا تذکرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل، جہنم کی ایک گہری وادی ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا
تو اس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے 40 سال لگ جائیں گے۔ قرآن سے علاج، شہد کے فوائد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ خلاصہ، شہد ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دوا اور بھرپور غذا بھی ہے، اور جو ہر شخص اور ہر عمر والے کے لیے بےحد مفید ہے۔ خاص طور سے صبح صبح نہار منہ اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، تم غنی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔